دوست احباب فرمان ہیں، وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اللہ نعت پڑھ رہے تھے تو یقیناً نعت میرے آقا کی نعت تو پوری کائنات حضور کی نعت پڑھتی ہے، اور کون ہے جو کہ میرے آقا کا غلام ہو، حضور کا امتی ہو اور حضور کی ثنا نہ کرے۔ امتی کی بات نہیں کرتا میں تو شجر و حجر کی بات کرتا ہوں، بحر و بر کی بات کرتا ہوں، خشک و تر کی بات کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبھی سبحان اللہ نعت گو اور نعت خوان ہیں اور حضور کی ثنا کر رہے ہیں۔ یقیناً بہرحال میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، تمام دوست دور سے قریب سے آئے ہوئے ہیں، قبلہ الحاج اختر صدیقی علیہ رحمہ، قبلہ الحاج اختر صدیقی علیہ رحمہ، ان کے وہ لفظ وہ مجھے اب بھی بڑے یاد ہیں جب بھی انہوں نے پیش کیا قبلہ اختر قریشی صاحب کو، تو وہ بڑے خوبصورت ایک انداز میں، مجھے وہ الفاظ تو نہیں آتے، بہرحال وہ میرے کانوں میں وہ رس جو ہے وہ موجود ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین کوٹری کے اندر پہلی مرتبہ ان کو سنا یقیناً، اور اس کے بعد میں آج تک ان کی نعت کو سننے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ایسا کوئی ٹائم ملے، سالانہ عرس پاک کے موقع پر میرا خیال ہے کہ ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو خبر ہے، وہاں پہ صرف 1 منٹ 2 منٹ کے لیے نعت پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، مگر وہاں پہ الحاج اختر صدیقی شاید میرا خیال ہے انہوں نے پچھلے سال کی نعت پڑھی تھی، اور یقیناً بڑا گرمایا انہوں نے، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو جس رنگ میں جس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں، یقیناً یہ ایسے لوگوں کا حق ہے، اور ایسے لوگوں کو ٹائم زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ نعت کی روح کو پیش کرتے ہیں، نعت کی جان کو پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ آپ کو شاید وہ سمجھ آئے میری بات کی یا نہ سمجھ آئے، جو نعت سننے والے لوگ ہیں وہ یقیناً آج تو کوئی ایسا سسٹم چل نکلا ہے، کوئی ایسا ٹرینڈ چل نکلا ہے جو کہ وہ پھاڑو والا سلسلہ، یقیناً وہ نعت نہیں ہوتی، وہ نہ جانے کیا ہوتا ہے، کیا اس میں رنگ ہوتا ہے، وہ گلوکاروں والا رنگ، کچھ کپڑے ان کے بڑے عجیب و غریب، کچھ ان کی ٹوپیاں بڑی عجیب و غریب، کچھ ان کا انداز بڑا عجیب و غریب۔ بہرحال وہ آرٹیفیشل جیسے پھول ہوتے ہیں ویسے ان کا ایک انداز ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، اور جو کہ پھول آرٹیفیشل جس میں خوشبو نہیں ہوتی ویسے پھول ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ دید کے اور داد کے یہ قابل لوگ ہیں، ان کی دید بھی کرنی چاہیے اور داد بھی دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ نعت کی روح کو بیان کرتے ہیں اور نعت کی جان کو بیان کرتے ہیں۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً آج تو نعت جو ہے وہ بس کچھ آپ کو سمجھ میں کیسے سمجھاؤں مختصر ٹائم کے اندر، کیونکہ وہ دل شکنی ہوگی بڑے بڑے لوگوں کی، کیونکہ گانوں کی طرز میں غزلوں کی انداز میں نعتیں وہ پڑھی جاتی ہیں، لوگوں کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی بھی بات ہے تو یقیناً وہ بڑے بڑے پاکستان کے ہندوستان کے گلوکار موجود ہیں، پھر ان کا بھی ذکر جو ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ اگر سن لیا جائے تو شاید دل آپ کا راضی ہو جائے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ نعت کر کے پڑھی جائے تو یقیناً پھر میرے آقا تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے، یہ ایک قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں۔ اور یہ چند دنوں کی بات، یہ تو میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تو کریم آقا علیہ السلام کا، میرے کریم آقا علیہ السلام یقیناً جن کے کریم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور میرے آقا موجود نہ ہوں یہ کیسے ممکن ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا یہاں پہ موجود ہیں، اور میرے آقا اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اندازوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سبحان اللہ کی صداؤں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے،
थोड़े दिन तकरीबन 3 दिन की बात है, कसम अल्लाह की उठा के कह रहा हूँ, ये मकबूलियत की घड़ी है और अल्लाह के जिक्र के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। तकरीबन पीर सैयद फरीद हुसैन शाह साहब मुझे मुलाकात हुई। ये तो मैं हजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों की बात कर रहा हूँ, और मेरे फिर आका का मकाम फिर क्या है। ये पीर फरीद हुसैन शाह साहब तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है कि वो मुलाकात हुई, और वो कैसे तकरीबन नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गया, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो गया, और तकरीबन 6 बजे 7 बजे का टाइम होगा शायद, तो मैं सोया हुआ था। तो पीर फरीद शाह साहब से मुलाकात हुई। वो आए तो उन्होंने कहा कि मैंने उस सौदा सलफ लेने के लिए जाना है और मिलाद शरीफ के लिए। मैंने कहा कि कौन सा सौदा? कहने लगे मिलाद शरीफ के लिए। तो मैंने कहा आप मिलाद शरीफ के लिए सौदा लेने के लिए आ गए हैं, तो आप इतनी देर तो नजर नहीं आए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, किबला ने कहा, किबला फरीद हुसैन शाह साहब, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया मैं मदीना शरीफ ही होता हूँ, सिर्फ मिलाद शरीफ की खातिर आया, सिर्फ मिलाद शरीफ की खातिर आया हूँ। ये मैं इसलिए बात अर्ज करना चाहता था कि ये हजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों की ये बात है, ये शान है। तो सुभान अल्लाह, फिर मेरे आका का मकाम फिर क्या होगा। और ये ताल्लुक की बात, निस्बत की बात कि हज़रत पीर सैयद अपना वालिद मोहतरम मेरे किबला मेरे शेख तरीक़त, वो सुभान अल्लाह, आपने फरमाया कि जब भी तो ये मेरे आका का ये करम है कि कोई रात अल्लाह की कसम ऐसी नहीं है, मेरे लोग सारे जानते हैं, दोस्त भाई जानते हैं, ये सारे अक्सरियत में लोग बैठे हुए हैं, अहलियान लाहौर के तमाम मरकजी जमात लसानी पाकिस्तान यूनिट लाहौर के, और बेशुमार लोग मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज इलाकों से जो तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ, खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं यकीनन। और मैं तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पीर व मुर्शिद, मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत किबला वालिद मोहतरम, आप अक्सर फरमाया करते थे, और जब भी किबला फरीद शाह साहब का बड़ा आप अदब किया करते थे, रिश्ते के हवाले से ना बड़ा अदब, बड़ा एहतराम किया करते थे, अपनी चारपाई के ऊपर उनको बिठाया करते थे। लोग वो हैरान हो जाया करते थे कि वो मिसाल के तौर पे ये कैसी पोजीशन है, कि कुछ ऐसी पोजीशन है बज़ाहिर चेहरे के ऊपर वो पोजीशन नहीं है, तो फिर ये एक आदमी लड़का जो कि जिसकी दाढ़ी भी नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये चारपाई के ऊपर हजूर के चारपाई पर कौन है। तो बहरहाल आप ये बताया करते थे कि ये आप अंदाजा, मेरा ख्याल है कि किसी न किसी रंग में आप बताना चाहते थे कि ये कौन है, ये कौन है। तो बहरहाल हम भी उनका एहतराम, हजारों लाखों में का मजमा जब हुआ करता था दरबार शरीफ के ऊपर, आज भी अल्लाह के फजल करम से लाखों के मजमे के अंदर यकीनन जब भी हजरत तशरीफ लाया करते थे, हम उनके इस्तकबाल के लिए, उनके अदब के लिए, एहतराम के लिए खड़े हो जाया करते थे, क्योंकि हमें तो यही दर्स दिया है कि जो बड़े होते हैं उनका एहतराम करना चाहिए। तो बहरहाल किबला पीर साहब वो फरमाया, तकरीबन रात को आधी रात का टाइम सोया हुआ था, किस्मत जाग उठी। हजरत ने फरमाया, किबला वालिद मोहतरम, आपने फरमाया जब भी तुम जिक्र करते हो, रोज रात को महफिल होती है, मैं ये आपको बात आधे में रह गई कि कोई रात ऐसी नहीं, ये सारे लोग जानते हैं, जिस रात के अंदर मेरे आका का मिलाद शरीफ के अंदर मैं शामिल हूँ। पूरा साल ये मेरी किस्मत की बात, मेरे जैसा गुनाहगार, मेरे जैसा बदकार, मेरे जैसा छोटा सा इंसान, बड़ा छोटा सा इंसान, कि कोई रात ऐसी नहीं पूरे साल के अंदर जिस रात के अंदर हजूर का मिलाद ना हो। और हर रात मैं समझता हूँ कि वो रात, तो उस दिन वो बदकिस्मत होगा मैं जिस दिन हजूर का मिलाद ना हो रहा था और उसके अंदर मैं शामिल हूँ। तो बहरहाल इस हवाले से कि अगर रोज़ाना मिलाद है तो रोज़ाना मेरे आका का मिलाद है, तो उसके अंदर दुआ भी है। तो दुआ है तो किस किस के लिए दुआ है, तो फिर रोज़ाना दुआ है, हर मिलाद के बाद दुआ है। तो यकीनन इसकी फजीलत, इसका मकाम, इसकी पोजीशन फिर क्या होगी जिसके लिए दुआ हर रोज़ की जाए। तो किबला मैं अपने शेख तरीक़त मिफ्ताह अबवाब वलायत मिसबाह शुबले हदायत नज़्र औज शरफ ज़ियाए खुर्शीद नजफ़ नुक़्ततुल आरिफ़ीन क़ुद्वतुस सालिकीन मेरे हज़ूर किबला बाबा जी की जमात इंशाअल्लाह सानी रहमान, जिसको जहाँ सूरज तलू होता है, जहाँ सूरज गरूब होता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि उनके दर के साए हैं तो ऊंचा है रिमान।
ان کے ساتھ در کے سائل ہے تو اونچا ہے دماغ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ میرے بابا جی کا نام پوری دنیا کے اندر، پورے لاہور کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر نام ہے، اور جہاں بھی نام لیا جائے پوری دنیا کے اندر تو حضرت بابا جی پیر جماعت علی کے نام کو دنیا یاد کرتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایسے نہیں یاد کرتی، یہ یاد ایسے ہوتا ہے جب کوئی کارنامہ دکھایا جائے تو پھر بات بنتی ہے۔ کارنامہ کون سا دکھانا تھا؟ صرف میرے تو خیال کے اندر یہی بات تھی، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کا احترام کیا اور ایسے احترام کیا جیسے احترام کرنے کا حق تھا، اور اللہ کی بندگی کچھ ایسی کی، اپنے آپ کو مٹا کے، اپنے آپ کو ختم کر کے، اپنی میں کو، اپنی ہستی کو ختم کر کے کچھ ایسے اللہ کی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے ذکر کو، ان کی پوزیشن کو پھر بلند کر دیا۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد، قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا روزانہ تو میلاد کرتا ہے، روزانہ میلاد کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے، تو کبھی وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب حضور شاہ لسانی کا نام لیتا ہے، کہیں وہ پیر علی اکبر شاہ صاحب کا نام لیتا ہے، کہیں وہ سبحان اللہ بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتا ہے، تو پیر فرض شاہ صاحب کا نام تو کیوں نہیں لیتا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، محفل ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، تو سارے کا نام، سارے لوگوں کا نام لیتا ہے، فرض شاہ صاحب کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اور جب بھی تو دعا کیا کر فرض شاہ کا بھی نام لیا کرو کہ ان کے اوپر بھی اللہ رحمت عطا فرمائے۔ پھر وہ سبحان اللہ میرے ذہن کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک اب بھی وہ صدا میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میرے آقا شیخ طریقت خواب کے اندر آپ نے فرمایا ساروں لوگوں کا نام تو لیتا ہے، کبھی کسی کا نام لیتا ہے، کبھی کسی، وہ فرد شاہ صاحب کا بھی نام لیا کر، میلاد شریف کی دعا کے اندر ان کا بھی نام رکھا تھا۔ تو بہرحال سبحان اللہ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو پھر ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے حضور آقا نعمت تاجدار مدینہ یقیناً ہمارا ایمان ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ میرے آقا ہماری ہر ہر ادا کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہر ہر صدا کو سن رہے ہیں، اور سننے کے لیے سبحان اللہ حضور کا سننا تو بڑی بات نہیں ہے، صرف ہمارا صرف توجہ کر کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام محبت و عقیدت کے ساتھ جب کہتے ہیں کہ پڑھو تو محبت کے ساتھ پڑھا کرو، شاید آپ کا سبحان اللہ درود و سلام آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے تو ہمارے سارے زندگی کے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ ایک پلے کے اندر ساری زندگی کی نمازیں، ایک پلے کے اندر اوپر سارے زندگی کے سجدے، ایک پلے کے اوپر ساری زندگی کے رکوع، ایک پلے کے اوپر ساری زندگی کی روزے جتنی بھی ہیں، صدقات، خیرات، زکات اور قربانی جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر رکھ دیا جائے۔ میرا ایمان یہ ہے اگر تکڑی کے دوسرے ترازو کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو محبت کے ساتھ درود پڑا ہوا ہے وہ رکھ دیا جائے تو شاید وہ پلہ بھاری ہو جائے، وہ پلہ بھاری ہو جائے۔ اس لیے جب بھی حضور کے اوپر درود شریف پڑھا کرو تو پھر محبت کے ساتھ پڑھا کرو، پھر ایسے پڑھا کرو کہ لوگ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں اور یار تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تم نہیں پاگل تو نہیں ہو گئے تم۔ جب دنیا یہ کہنا شروع کر دے آپ پاگل ہو گئے ہو، جب دنیا یہ کہنا شروع کر دے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، پھر سمجھ لو کہ بات بن چکی ہے، پھر بات بن گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ